سمیرا جا دھرمیرا جا تیرے دام سوے مارو منڑو باندھو. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھ دینا. یہ جو صبح کی حاضری ہے، صبح کی جو ہماری عبادت ہے، حقیقت میں یہ چیز اسماعیلی مذہب ہے. یہ چیز معرفت میں آتی ہے. یہ وقت ہے کہ جو حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمارے اماموں نے ہمارے اوپر رحم کر کے عطا کیا. ارے مومنو، اسلام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ صبح اٹھ کر خدا کی عبادت کی جائے. عبادت تو ہر نیک عمل خدا کی عبادت میں ہے. اگر آپ نیکی سے روزی کماتے ہیں تو 4, 6, 8 گھنٹے جتنے آپ نے لگائے وہ سب عبادت میں لکھے جاتے ہیں. اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اچھے طریقے سے نیکی سے کمائے ہوئے پیسے کی روزی خرید کے کھاتے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے خدا کی نعمت ہے اور کھانا کھانا عبادت ہے. آپ نے شادی کی ہے اور میاں بیوی بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے خدا کی محبت اور اس کی یاد میں آپ جو وقت گزارتے ہیں، کھیلتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ وقت خدا کی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اگر آپ اپنے بدن کے لیے کچھ کسرت کر رہے ہیں، تندرستی صحت قائم رکھنے کے لیے آپ کچھ عمل کر رہے ہیں تو وہ خدا کی عبادت میں شامل ہے. اوہ، خدا کی نعمتیں بہت ہیں. ہر وہ عمل کہ جس میں کچھ فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، فیملی کا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی گندے خیال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی خود غرضی نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، کوئی بدی برائی کا خیال نہیں ہے، ہر وہ کام خدا کی عبادت میں شامل ہے. لیکن اب اس کے اوپر بڑھ کے یہ جو میں نے آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں وہ شریعت کے اندر آتی ہیں. مذہب کے علم کے 4 درجے کیے گئے اور اس میں یہ ہے کہ ایک درجہ جیسے میں نے ابھی یہ زندگی کی باتیں بتائی ہیں، بیپار ہے، کھانا پینا ہے، فیملی لائف ہے، صحت و تندرستی کے خیالات ہیں، یہ شریعت میں آتے ہیں. اس کے اوپر بڑھ کے طریقت ہے. طریقت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے تھوڑا اونچے اٹھ کے خیال کریں کہ میں کون ہوں اور خدا کون ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے جو ہمیں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے جو ہمیں رستے بتائے کہ بھئی دعا پڑھا کرو، اپنی روزی میں سے 10 مال واجب ادا کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں، خدا کے حکم سے ہمارے اوپر یہ ایک لازم قرار دیا گیا ایک قانون ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے 5 حصے بنائیں، اور ایک حصہ جس کو ہم خمس کہتے ہیں عربی میں، خمس کا مطلب ہے 1/5، 20%. 20% میں عشر ہے، 10% جو امام کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، 2.5% اس کے اندر سے ہم دین کو قائم رکھنے کے لیے، دین کی پروپیگیشن اور اشاعت کے لیے ہم پیر کو دیتے ہیں،
یہ 2.5% ہے، تو 10 اور 2.5 12.5 یہ 10 کے ہیں۔ باقی کے 7.5% ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں، ہماری جماعت میں، یا اگر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، جماعت میں کسی کو ضرورت نہیں تو کسی بھی بنی نوع انسان کے لیے، ہیومینٹی کے لیے ہم وہ 7.5% خرچ کریں۔ وہ 7.5 ہمارے نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ نے قرآن شریف کے اندر ہماری آمدنی کے، ہمارے روزی رزق میں سے 5واں حصہ نکال کے اس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ یہ طریقت ہے۔ مسلمان بھول گئے اپنا مذہب، اور الحمدللہ اسلام میں صرف ہم ہی ایک اسماعیلی فرقہ ہے کہ جو حقیقت میں اسلام کے اوپر چل رہا ہے۔ مہربانی ہمارے مالک کی۔ اے مومنو، جو کچھ خدا ہمیں رزق دیتا ہے وہ صرف ہمارے ہی پیٹ کے لیے نہیں ہے، اس میں ہماری فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، اور اگر ہماری فیملی اور رشتہ داروں میں ضروریات پوری ہو گئی تو لوگوں کی مدد کرو، جماعت میں کرو۔ خدا تعالیٰ کا نبی کہتے ہیں، مجھے پڑوسی کے لیے اتنا خدا تعالیٰ نے زور دے کے سمجھایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اللہ کہے اپنے وارثے میں پڑوسی کو پیسے دے جاؤ، لیکن یہ ہوا نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو پڑوسی ہے، اگرچہ وہ بھائی یا رشتہ دار ہے یا نہیں، لیکن پڑوسی کے حق بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارا مذہب ہم کو یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ چاروں طرف امن، سکون، شانتی، محبت اور اتفاق برستا رہے۔ مومن جہاں پاؤں رکھتا ہے اس کے ارد گرد برکتیں اترتی ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں، مومن سے جو جانور ہے نا وہ بھی فیض پاتے ہیں۔ ان جانوروں کے اندر خدا تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کی زندگی خدا کی دی ہوئی زندگی ہے۔ کسی جانور پہ ظلم کرنا خدا کے نزدیک اتنا ہی غضبناک ہے کہ جتنا کسی انسان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ جانوروں کے اوپر رحم کرنا خدا کی بندگی میں شامل ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ جو پلانٹس ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہے، ویجیٹیشن ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے، اور وہ زندگی، وہ لائف خدا نے ان کو دی ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر، یعنی درختوں کے اوپر، پلانٹس کے اوپر، ویجیٹیشن کے اوپر، ان کے اوپر بھی ہماری رحمت اترنی چاہیے۔ تو یہ خدا کی عبادت میں شامل ہے۔ رسول پاک چند اصحابوں کے ساتھ باہر گھومنے نکلے، ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا، حضور کھڑے ہو گئے، وہ نیچے جمپ مار کے آیا، سلام کیا۔ حضور فرماتے ہیں کیوں کاٹ رہا ہے؟ یا نبی اس کے پتے بہت گرتے ہیں اور ایسا گند کرتا ہے۔ حضور نے منع کیا، پتے گرنا اس کی نیچر میں ہے، اور یہ نیچر خدا نے بنائی ہے۔ مگر یا نبی یہ تو کوئی پھل نہیں دیتا۔ فرمایا شیڈ تو دیتا ہے، سایہ تو دیتا ہے۔ عربستان گرم ملک ہے، بارش نہیں ہوتی، بادل بہت کم ہوتے ہیں، اور اتنی غضب کی سخت گرمی اور دھوپ کے اندر شیڈ دیتا ہے، مت کاٹو۔ حضور فرمایا سخت ضرورت کے سوا درختوں کو مت کاٹو۔ آج یہ ادھر نکلے ہیں انوائرنسٹ، مگر 1400 سال پہلے ہم کو رسول پاک نے ہم کو یہ چیزیں بتائی، سکھائی۔ یہ چیزیں طریقت میں آتی ہیں کہ جہاں رہو خدا کی بنائی ہوئی خدائی کے اندر سکون اور شانتی رہے، کسی کے اوپر غضب و ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب مومن شریعت
اور طریقت کے اندر اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے تو پھر اس کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے سوچ بچار کی. سوچ بچار کی خدا توفیق دیتا ہے. وہ بیٹھ کے سوچتا ہے اللہ نے کیا کیا بنایا ہے. یہ چاند اور سورج، یہ ستارے، یہ بادل، یہ بارش، یہ پہاڑ اور یہ سمندر. آپ قرآن پڑھو تو واللہ باللہ ہم کو ایسی ایسی باتیں خدا بتاتا ہے. اللہ کہتا ہے باہر نکلو، گھومو اور دیکھو میری بنائی ہوئی دنیا کو، میری بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہیں کہیں غلطی نظر آتی ہے. خدا تعالیٰ وہ تو غلطی نہیں کرتا، یعنی اس کی ایک بھی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے. ہم خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال کریں. اللہ ایک جگہ کہتا ہے تم سوچو تو صحیح کہ کس طرح سے خدا دن میں سے رات نکالتا ہے اور رات میں سے دن نکالتا ہے. آہستہ 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 رات کا اندھیرا مٹتا جاتا ہے. مشرق میں سے ایک سفید لائٹ شروع ہوتی ہے، بڑھتے 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 بعد میں وہ پیلا رنگ آ جاتا ہے، اس کے بعد لال رنگ ہو جاتا ہے اور ایک دم چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے. اس کو خیال کر کے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ رات میں سے دن نکالتا ہے، دن میں سے رات نکالتا ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے تم اپنا ہاتھ دیکھو، 5 انگلیاں ہیں، انگلیوں کے سروں پہ ناخن بنائے ہیں. اللہ قرآن شریف میں کہتا ہے تم اپنا ہاتھ دیکھو کہ کس طرح خدا نے ہاتھ کی سٹرکچر کی ہے، کس طرح چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو جوڑ کے اس نے ہماری انگلیاں بنائی اور اس کے اندر ٹچ اور مس کا ہمیں احساس دیا، فیلنگ دی ہے. آنکھ بند کر کے آپ انگلی پھراؤ اور کو پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہے. خدا کی خدائی کو سمجھنا یہ عبادت کے اندر شامل ہے. ہمارا جو یہ اسماعیلی مذہب کا طریقہ ہے، یہ طریقہ بیسٹ طریقہ ہے اسلام کے اندر. اور یہ رسولوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی تمام رسولوں نبیوں نے ہمیں اس قسم کی باتیں بتائی ہیں. تو اس خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس تمام بادشاہی کو سمجھنے کے لیے جب انسان سوچتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں حقیقت. اور جب ہم حقیقت کے اوپر عمل کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمیں ملتی رہتی ہیں، تو ایک دن خوش ہو کے خدا تعالیٰ ہمیں یکایک ایسی توفیق دیتا ہے، مقام حیرت خدا تعالیٰ کی بڑائی کا پتہ لگتا ہے. یہ چیز ہے معرفت. اور جب انسان معرفت میں چلتا ہے، ترقی کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنے پروردگار کی یاد کر رہا ہے، یکایک اس کو خدا بخشش دیتا ہے. آنکھیں بند ہے لیکن اس کے سامنے سورج سے بھی زیادہ طاقتور ایک روشنی نکلتی ہے کہ اس روشنی سے وہ بے ہوش کی طرح ہو جاتا ہے. بے ہوش ہوتا نہیں لیکن اس کے ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے اس حیرانی کے لیے کہ جو اس نے دیکھی خدا تعالیٰ اس کو یک بخشش دیتا ہے. یہ خدا کی بخشش، یہ خدا کا نور. موسیٰ نبی کو لوگ پوچھتے ہیں یا نبی آپ ہر سیٹرڈے کو اللہ کو ملنے جاتے ہو، باتیں کرتے ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے والا، اور اس طرح سے کلام ہوتی تھی کہ جیسے کہ پردے کے پیچھے خدا بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ اس کو دیکھتے نہیں، لیکن جس طرح ہم ٹیلی فون میں کیسے بات کرتے ہیں، آدمی دکھتا نہیں لیکن ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے باتیں کرتے تھے. تو لوگ پوچھتے تھے یا نبی آپ
اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کو دیکھا؟ بولے نہیں۔ سیٹرڈے کو اوپر گئے، پہاڑ کے اوپر، جوتے نکالے، کھڑے رہے، سلام کیا، لبیک اللہم، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ اچھا موسیٰ کیا ہے؟ یا ربی ارنی، یا ربی ارنی، میرے مولا، میرے پالنے والے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی یا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن مولا مجھے دیکھنا ہے۔ اچھا دیکھ، میں چھوٹا سا ڈلوا، تھوڑی سی اپنی جو نور کی توفیق تجھے سمجھانے کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ میں اس درخت کے اوپر اپنا جلوہ ڈالتا ہوں۔ شابلوت کا درخت تھا، اس کو انگلش میں اوک کہتے ہیں، اوک کا درخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے نزدیک کھڑے تھے۔ خدا کہتا ہے میں اپنا جلوہ یہ درخت کے اوپر ڈالتا ہوں، اور یہ پہاڑ کے اوپر، کیونکہ وہ درخت پہاڑ پہ تھا۔ یہ ماؤنٹ سینائی تھا جو اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان ہے، یہ جگہ ماؤنٹ سینائی تھی۔ آج بھی وہ سینائی کا علاقہ ہے۔ میں جب جہاں گیا تو میں حیران ہو گیا۔ آنکھوں میں سرما ڈالتے نا، کیسا ہوتا ہے، پاؤڈر اور کالے رنگ کا۔ جہاں ماؤنٹ سینائی تھا، جہاں یہ بات بن رہی ہے، اس جگہ جو پہاڑ تھا، خدا کا جلوہ جب گرا تو یہ پہاڑ اس طرح سے سرما بن گیا۔ ادھر جا کے کبھی دیکھو تو اس سے یہ کالے رنگ کا پاؤڈر پڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ٹوسٹر میں ٹوسٹ جل جاتا ہے، کیسا کوئلہ ہو جاتا ہے نا، اس طرح خدا نے جب جلوہ ڈالا، پہلے تو وہ جو درخت تھا نا، وہ سارا درخت جس طرح سے رگ رگ اس کی لائٹ میں آ گئی، اس طرح سارا درخت لائٹ میں آ گیا۔ اور جب جلوہ اترا تو پہاڑ ماؤنٹ سینائی جل کے خاک ہو گیا، سرما بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس لیے بچ گئے، مگر بے ہوش ہو گئے۔ یہ جو جلوہ ہے، خدا نے قرآن شریف میں ایک سیمپل کے طور پہ ہمیں یہ چیز بتائی ہے۔ اس کا جلوہ اٹھانے کی طاقت ہم میں ہے نہیں۔ صرف سورج دیکھ لو، سورج تو خدا تعالیٰ کا پورا جلوہ گر نہیں ہے۔ کئی رسول کہتے ہیں کہ 70,000 پردوں میں سے نکل کے سورج کی روشنی آتی ہے۔ اس سورج کو دیکھنے کی طاقت ہے ہمارے میں؟ نہیں، اس کے نور کو دیکھنے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے۔ مگر جس طرح سے ماں دودھ پیتے بچے کو بہت دفعہ کوئی چیز دینا چاہتی ہے، مثال کے طور پہ بچے کا پیٹ اچھی طرح سے رہے تو دودھ پیتے ہوئے بچے کے لیے ماں تھوڑی سی سونف اور اجوائن اپنے منہ میں چباتی رہتی ہے، اور چباتے جب یہ سونف کے دانے اور اجوائن کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں تو ماں اپنے منہ کی یہ تھوک کپڑے میں نکالتی ہے اور اس کو دباتی ہے، اس میں سے جو رس نکلتا ہے وہ ماں بچے کو پلاتی ہے تاکہ اس کا پیٹ صاف رہے اور ہضم اچھا رہے۔ بالکل اس طرح سے ہمارے اماموں، پیروں نے، نبیوں نے اپنے منہ میں اجوائن یا سونف کے دانوں کی طرح علم کو چبا کے اور اس کو پہلے سے پری ڈائجسٹ کر کے ہمیں بتایا ہے، مگر ہم نے کبھی ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کیا۔ ہم تو اپنی مستی میں دنیا کے اندر پڑے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو 4 طبقے بتائے ہیں، اور ہم تو ابھی تک پہلے طبقے کے الفابیٹ کے اندر بھی نہیں آئے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بہت ہے۔ یہ محبت ہمارے لیے خطرناک ہے۔ خطرناک اس لیے کہتا ہوں کہ عاقبت بگڑ رہی ہے۔ ہم لوگ نام کی خاطر بیت الخیال میں آ جاتے ہیں،
اور پھر بول لے لیتے ہیں، مہینہ 2 مہینے اس کی گرمی رہتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، بیت الخیال کا بول بھول جاتے ہیں۔ ہم سیریس نہیں ہیں اپنے مذہب کے لیے۔ ڈالر کی محبت، عیش و آرام کی محبت ہمارے دلوں میں گھسی ہوئی ہے۔ میں کبھی کبھی وعظوں میں کہتا ہوں، حاضر امام کو گھر پہ بلاؤ اور وہ آیا، مگر بیٹھنے کی جو کرسی ہے وہاں آپ کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں بیٹھے گا؟ یعنی یہاں میرا مطلب دل کیا ہے کہ آپ مولا کو بلاؤ، آپ کے دل میں وہ آوے، لیکن دل کے اندر تو ڈالر گھسا ہوا ہے، دنیا گھسی ہوئی ہے، عیش آرام، کپڑے لتے، کھانا پینا، درداگینا گھسا ہوا ہے، کہاں بیٹھے گا؟ آپ کے دل میں جگہ کدھر ہے اس کے بیٹھنے کے لیے؟ جب تک یہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نہیں اترتی، ہمارے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ روشنی ادھر ہوتی ہے کہ جہاں خود خدا کی محبت ہوتی ہے، علم روشنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جماعت کے اندر کے جو آدھا پونا گھنٹہ روز کوئی اچھے فرمان کی یا گنان کی کتاب پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو آرام سے بیٹھ کے امام سلطان محمد شاہ اتار کے فرمان کے حساب سے، کہ مولا کہتا ہے کہ تم ہر روز ایک کونے میں بیٹھ کے، یہاں کونے سے مطلب کہ آرام سے بیٹھو جہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مولا کہتے ہیں وہاں آرام سے بیٹھ کے تم سوچو کیا میں اپنے مذہب کے اوپر پکا ہوں؟ مولا کہتے ہیں تم سوچو کہ تم اپنے ایمان کے حساب میں کیسے ہو، تم سوچو کہ تم عبادت میں کیسے ہو، تم سوچو کہ تم دنیا میں کیسے ہو، مذہب تمہارے اندر زیادہ ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے، تم سوچو کہ تم کون ہو اور وہ تیرا پروردگار کون ہے۔ مولا کہتے ہیں اگر ہر روز نہیں بنتا تو ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھو اور سوچو۔ پھر کہتے ہیں اچھا اگر ہفتے میں بھی نہیں بنتا تو مہینے میں ضرور ایک دفعہ بیٹھ کے آرام سے سوچا کرو، کیا میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں، میرے اعمال اچھے ہیں کہ برے ہیں، میں گناہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اور کرتا ہوں تو کیا کیا گناہ کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی خرابیوں کو، اپنی بدیوں کو ڈھونڈو۔ دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی، مولا ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جب اس طرح سے مولا کے حضور میں بیٹھ کے، یعنی دل کے اندر مولا کو یاد کر کے یہ بیٹھ کے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں یہ اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، یہ جو ہم کلامی جو مولا کے ساتھ ہوئے، اس میں ہمارے دل کے اندر بیٹھے ہوئے مولا کے نور کی وجہ سے ہماری عقل کام کرے گی، ہمیں روشنی ملے گی، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں کر رہا۔ ہماری ضمیر ہم کو، ہماری کانشنس ہم کو یہ کہے گی نہیں تیری بھول ہے، تم برابر نہیں کر رہے، کسی سے حسد کر رہے ہیں، کسی سے بدگوئی کر رہے ہیں، کسی سے دشمنی کر رہے ہیں، یا ہمارے دل کے اندر اور بدیاں برائیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ اصل حقیقت جو اسلام کے اندر یہ ہے، یہ توفیق کہ جو آج ہمارے اسماعیلی مذہب میں بیت الخیال کے نام سے یہ ہے، دیندار آپ اس وقت نیند چھوڑ کے واز سننے کے لیے آئے، یہ ایک بہت اچھی نشانی ہے ایمان کی۔ آپ کے دل کے اندر مولا کی محبت اور ایمان ہے کہ رات کے آپ اٹھ کے اور آپ عبادت کے لیے ادھر آئے، میری آواز سننے کے لیے ادھر آئے، یہ اچھی نشانی ہے۔ لیکن اس کو پانی دے کے بڑھاؤ، اس پودے کو پانی دو تاکہ یہ پھلے پھولے۔ رسول پاک ہر روز حضور کا یہ ایک عمل تھا، خاص طور پہ صبح کی نماز کے بعد لوگ تو چلے جاتے تھے کیونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو بزرگ تھے، جن کو بال بچے بڑے ہو گئے اور ان کو کھانے کمانے کی یا کھیتی باڑی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، فری تھے، ایسے لوگ نبی کے حضور میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن سب لوگ اٹھ کے چلے گئے، ایک آدمی بیٹھا رہا۔ میں اس آدمی کو بہت یاد کرتا ہوں اپنی وعظوں میں، اس کا نام تھا ابو ذر غفاری۔ وہ نبی کا عاشق تھا، علی کا عاشق تھا، سچا آدمی تھا۔
تیسرے خلیفہ عثمان نے اس کے اوپر بہت ظلم کیا. تو ابو ذر غفاری بیٹھا تھا، کہتے یا نبی، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یا نبی جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے کیا، حج بھی کیا. یا نبی اسلام بس یہی ختم ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ رسول اکرم فرماتے ہیں اے ابو ذر، اس سے زیادہ بھی کچھ ہے. یا نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کیسے؟ یہاں سے یہ بیت الخیال شروع ہوتا ہے. اے ابو ذر، تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اب نبی اس کو راستہ بتا رہے ہیں. یا نبی میں اپنے ماں باپ، اپنی فیملی سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. اے ابو ذر، تیرا ایمان ابھی تک پکا نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا. یعنی نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دیا، حج کیا، سب اراکین کیے شریعت کے، اور اب بات آئی رسول پاک کے ساتھ محبت کی. تو یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ، اپنے فیملی سے زیادہ پیار کرتا ہوں. فرمایا تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. سینٹیمنٹل آدمی تھا، اچھا نہ لگا، جوش میں آ کے کہتا ہے یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ، میاں بیوی، مال دولت، جو کچھ بھی میرا ہے، خود اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور کے ہاتھ میں تسبیح پھیرا رہے ہیں، آنکھیں نیچی ہیں، عبادت کے دباؤ سے آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں. اس طرح لگتا تھا کہ رسول اللہ ابھی سو جائیں گے. تو حضور مسکرائے، فرمایا ابو ذر تیرا ایمان ابھی بھی کامل نہیں. جوش میں آ گیا، تھوڑا آگے بڑھ کے رسول اکرم کے گھٹنے میں پکڑ کے کہتا ہے یا نبی خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا خدا کو چاہتا ہوں. رسول اکرم ہنس پڑے، آنکھیں اونچی کر کے اس کو فرمایا اے ابو ذر اب تیرا ایمان کامل ہوا. کیا تھا؟ یا نبی اللہ کی قسم میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا خدا کو چاہتا ہوں. یہ ایمان کی کاملیت ہے. حضر ایمان کو ہم نے دیکھا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ایک انسان کی طرح گھومتا ہے، جیٹ پلین لے کے ساری دنیا میں گھومتا ہے، گھوڑے نچاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن امام کون ہے، کیسا ہے، اس کے اوپر کبھی خیال نہیں کیا. خدا کی قسم اپنے امام کو ایسا پیار کرو جتنا خدا کو پیار کرتے ہو. مطلب کیا ہے کہ اے نبی آپ میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. یہ معرفت ہے. اسلام کی اصل جو کرنل ہے، جو مغز ہے، تو وہ یہ ہے. ابو ذر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا خدا کو چاہتا ہوں. معرفت کے اس درجے پہ جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے دل میں نور جاگتا ہے. وہ جس طرف نگاہ ڈالتا ہے اس کو نور ہی نور نظر آتا ہے. یہ درجہ ہے کہ فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. یہ درجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا کہ جب آدم کو خدا تعالیٰ نے اپنی بخششیں دی اور فرشتوں کو حکم کیا اس کو سجدہ کرو. یہ وہ درجہ ہے بیت الخیال کا. ایک بڑی اچھی چیز ہمارے امام مولانا جعفر علیہ السلام نے، جعفر صادق نے فرمایا، مرتضیٰ کا جو زمانہ تھا دکھوں تکلیفوں کا زمانہ تھا. ابو سفیان اور معاویہ نے اسلام کو بہت دکھ دیا، اور ایک ہی شخصیت تھی مولا مرتضیٰ علی کی کہ جس کی تلوار نے ان سب کو چپ کرایا. مگر دل کی گانٹھیں، دل کا حسد ابو سفیان اور معاویہ کے اندر سے نہ نکلا. ان باپ بیٹوں نے بہت ظلم کیے اسلام کے اوپر، اور آخر
مرتضی علی کو قتل کروانا معاویہ نے۔ وہ زمانے کے بعد مولانا حسین کا بھی حال ایسا ہی ہوا۔ امام زین العابدین چپ اپنا گھر دے کے بیٹھ گئے۔ امام محمد باقر نے جب یہ حالات ذرا ٹھیک ہوئے تو انہوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، لیکن مولانا جعفر نے ایک کالج بنایا۔ مولانا امام جعفر ہر روز صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے، مذہب سکھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، فرمان کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء ان کے ادھر پیدا ہوئے۔ سنیوں کے اندر ابو حنیفہ جو امام ہیں، ان کے 4 اماموں میں وہ امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ سفیان ثوری ایک بہت بڑا سنی صوفی نام کا ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن اس بات کے اوپر واز کر رہے تھے کہ معرفت کیا ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی بات جب نکالی تو لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح آیا نہیں، کیونکہ یہ گہری چیزیں ہیں۔ کسی نے سوال کیا، یا مولا اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئی ہے۔ حضور اٹھے اور قریب ہی گلاب کا ایک پودا تھا، پلانٹ تھا گلاب کا۔ مولا مرتضی علی نزدیک آئے، فرمایا دیکھو اس کے جو روٹس ہیں، موڑ ہے اس کے، وہ زمین کے اندر ہیں۔ حضور فرماتا ہے کہ یہ جو پلانٹ کے جو موڑ ہیں، روٹس ہیں، وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وہ ایمان ہے۔ ایمان اندر چھپا ہوا ہے، اور یہ جو باہر اس کا بدن ہے، یہ پلانٹ کا لکڑی ہے، برانچز ہیں، پتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ پھر فرمایا کچھ عرصہ کے بعد اس کو چھوٹی چھوٹی بند کلیاں لگتی ہیں، کلی بڈ۔ جب اس کو یہ بڈ لگتی ہیں، یہ طریقت ہے۔ پھر یہ جو کلی ہے تھوڑے ٹائم کے بعد کھل جاتی ہے، پھول بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ حقیقت ہے۔ حضور فرمایا جب یہ گلاب کا پھول کھل جاتا ہے، کلی کو کاٹ کے سونگھو تو خوشبو نہیں آتی، لیکن جب وہ کلی گلاب بن جاتی، پھول بن جاتی ہے، حقیقت آ جاتی ہے، اب جو اس کو سونگھو تو اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ معرفت ہے۔ کس اچھے طریقے سے بتایا ہے، چاروں سٹیج بتا دیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ نیچے چھپی ہوئی، وہ ہے روٹس۔ ایمان برابر ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے، تو شریعت بھی اچھی رہے، طریقت بھی اچھی رہے، حقیقت ملے اور معرفت کی بخشش ملے۔ ایمان کے اندر بہت ضروری ہے یہ بات کہ امام کی محبت، حضرت امام کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ صبح کا وقت ہے، میں بیت الخیال کے اوپر واز کر رہا ہوں۔ میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں، 85 برس کی میری عمر کے اندر میں نے بہت سی چیزیں امام کے دربار میں، امام کے حضور میں، جماعتوں میں دیکھی ہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جب تک آپ کی دشمن برابر نہیں ہوگی، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سر پٹک پٹک کے، رگڑ رگڑ کے زندگی گزارو گے، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کچھ چاہیے، دشمن دو برابر۔ دشمن ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر بیٹھ کے خیال نہیں کیا کہ دشمن کیوں۔ میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بیت الخیال میں دشمن بہت ضروری ہے۔ بیت الخیال میں ترقی کرنے کے لیے دشمن بہت ضروری ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک گلاب کا پودا لگایا اور لگا کے چھوڑ دیا، پانی نہیں دیتے تو یہ پودا مرجھا کے سڑ جائے گا۔ دشمن پانی ہے کہ جس سے ایمان ہرا رہتا ہے۔ اے مومنو، اپنی بیعت کو یاد کرو۔ ہم نے جب امام کی بیعت کی ہے تو ہمارا تن، من، دھن
ہمارے اصول کے حساب سے تن یعنی ہمارا بدن، من یعنی ہمارے خیالات، ہماری جو کچھ بھی دل میں ہے، اور ہماری دولت جو ہماری ملکت ہے. دھن میں صرف ڈالر کی بات نہیں، سونے چاندی کی بات نہیں. آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کا دھن ہے، آپ کی دولت ہے. گھر بار مال ملکت، ہمارے سونا چاندی، ہمارے کپڑے وغیرہ، ہماری موٹر، ہمارے بنگلے، یہ دھن میں ضرور ہے، لیکن آپ کی جو اولاد ہے نا وہ بھی دھن میں ہے، وہ آپ کی ملکت ہے. تو تن من دھن، ہم نے تو بیعت کے وقت سب کچھ حضرت امام کو سپرد کیا ہے. ہمارا کچھ نہیں، خود ہمارا بدن بھی ہمارا نہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اپنی باڈی دی ہے، تن دیا ہے. اے مولا، میں تیرا حکم مانوں گا، میری جو کچھ بھی دنیا کے اندر بدن ہے، میرے خیالات ہیں، میری مال ملکت جو ہے ظاہر باطن، سب تیرے قدموں میں سپرد کرتا ہوں. یہ کمپلیٹ سبمیشن ہے، یہ کمپلیٹ سبمیشن ہے. اور جب تک یہ نہیں بنتی تب تک ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے روحانیت میں. ہمارا کچھ نہیں. آشا جی ہم کچھ نہیں تمہیں چھو سروے، سیوا تمہاری ہم لیا. میں کچھ نہیں ہوں مولا، سب کچھ تو ہی تو ہے. یہ حقیقت اگر ہم سمجھ لیں کہ میں نے سب کچھ مولا کو بیعت کرتے وقت دے دیا، میرا کچھ نہیں. جو روزی کماتے ہو وہ مولا کی ہے 100%. کوئی آدمی نوکری کرتا ہے، اس کو جو پگار ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، وہ 100% مولا کی ہے، تیری نہیں. اور بیپار جو کرنے ہیں ان کو جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ 100% مولا کی ہے، کیونکہ ہم بیعت کے وقت سب کچھ اس کو دے چکے ہیں. وہ رحم کر کے ہمارے جو کچھ بھی آمدنی ہے ہم اس کے پاؤں میں رکھتے ہیں، تو وہ رحم کر کے $1 $8 میں سے اٹھاتا ہے، باقی $7 ہم کو کہتا ہے کھاؤ پیو، بخشش دیتا ہے. ہماری روزی جو کچھ بھی ہے وہ مولا کی بخشش ہے. ہم جو کچھ کماتے ہیں، ہم جو کچھ ارن کرتے ہیں، وہ 100% اس کا ہے، لیکن وہ رحم کر کے $8 میں سے $1 لے لیتا ہے، باقی کہتا ہے باقی تم کھاؤ پیو مزے کرو. تو $7 8 میں سے وہ ہم کو مولا کی بخشش ہے، ہماری نہیں. لیکن ہم وہ $1 بھی نہ دیں میں 7 بھی کھا جاویں، اس کو تو ہم کیا کہیں گے؟ مولا کا مال کھا گیا. $8 مولا کے ہیں تو اس نے تو 7 دینے کی ساتھ ساتھ وہ $1 بھی کھا گیا. ایسے بے ایمان کو نور ملے. میں نے بے ایمان اس لیے کہا کہ یہ ڈس آنیسٹی ہے، بددیانتی ہے، چوری ہے. پرومس کر کے کہ سب کچھ تیرا ہے پھر وہ کھا جاتا ہے، تو سخت ظلم کیا اس نے اپنے آپ کے اوپر. اب ایسا آدمی کہ جو مولا کا مال کھا جاوے، آپ اس کے ساتھ اگر بیپار کرو گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا. مولا کو نہیں چھوڑا تو آپ کو چھوڑے گا، آپ کے ساتھ بھی دغا کرے گا. بے دستبندی کی دوستی میں بدی ہی بدی ہے، دغا ہی دغا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ جو تھے وہ جب کسی کے ساتھ رشتہ داری بھی کرتے تھے نا، لڑکی کا مانگا آیا ہے تو چھپے چھپائے یاروں دوستوں کے تھرو سے پوچھتے تھے، یار یہ بیٹی کا مانگا آیا ہے، بھلا یہ کٹمب کیسا ہے؟ دسون دیتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں، وہ لڑکا کیسا ہے؟ پہلی چیز وہ ڈھونڈتے تھے، جماعت خانے آتا ہے، دسون دیتا ہے، ہاں تو لڑکی دیتے تھے اور وہ سکھی ہوتے تھے. آپ خیال کرو کہ امام کی بیعت کر کے بھی پھر آدمی جو دسوند نہیں دیتا تو اس نے تو امام سے دغا بازی کی ہے، وہ آپ کو چھوڑے گا؟
جب بھی موقع ملے گا دغا کرے گا، فریب کرے گا، جھوٹ بولے گا، چوری کرے گا۔ دسوند امام کا حق ہے، اس کا حق تو سارے کمپلیٹ $8 اس کے ہیں ہماری بیعت کے حساب سے، لیکن وہ رحم کر کے ہم کو $7 خرچنے کے لیے دیتا ہے، وہ حلال کے ہیں۔ مولا نے اپنا $1 رکھ کے ہم کو باقی بخشش دی، وہ حلال کے ہیں۔ وہ آدمی کہ جو دسوندی ہے اس کا ایمان تازہ ہے، اس کا ایمان پکا ہے، اور ایمان پھر آہستہ 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 محبت میں بدل جاتا ہے، اس کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے۔ محبت نور ہے، ہمارے پیروں نے ہم کو ایمان کو بھی نور کہا ہے، ایمان بھی نور ہے۔ اس لیے مومنوں، بیت الخیال میں عبادت میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں خاص طور پہ دسوند بہت ضروری ہے۔ کالا روڑا بھگت تھے ہمارے، وہ کیسے تھے آپ کو بہت سی باتیں میری واضحوں میں ہیں۔ کوئی آدمی اس کے پاس جاوے، پہلے پولیس کمشنر تھے، پھر ریٹائرڈ ہو گئے اور بہت عابد تھے، 6 گھنٹے ہر روز عبادت کرتے تھے۔ کالا روڑا، میں نے سنا ہے کہ تم تو بے دسوندی ہے، اس کے گھر میں جاتے نہیں، کھاتے نہیں ہو۔ ہاں خدا، اس کا کھانا حرام۔ اے کالا روڑا، مولا کہتے تو بھگت ہے، عابد ہے، ایسے آدمی کے گھر جاؤ اور کھاؤ تو اس کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کو دسوندی بناوے۔ لیکن دسوند بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دسوند کا خیال رکھو۔ میں بہت دفعہ میرے پاس بچے آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، میں جب بھی دعا دیتا ہوں تو دسوند کی بھی بات کرتا ہوں۔ دسوند جو ہے، جو آدمی برابر دسوند دیتا ہے، خدا کی قسم وہ کبھی دکھی نہیں ہوگا، دکھی نہیں ہوگا۔ دکھ تکلیف آئیں گے، جیسا حضرت نے فرمایا، تکلیفیں آئیں گی مگر تم دکھی نہیں بنو گے، سچ بات ہے۔ تکلیفیں انسان کی لائف کا ایک پارٹ ہے، زندگی کے اندر دکھ تکلیف انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ دکھ اس کے دل کے سکون کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ دسوندی آدمی کو دکھ تکلیف آئیں گے مگر اس کی ہمت اور اس کی عبادت جاری رہے گی، وہ کبھی گھبرائے گا نہیں، اس کو کبھی خوف نہیں آئے گا کہ ہائے میرا کیا ہو جائے گا۔ بہت دفعہ خاص طور پہ آج کی دنیا میں، آج کی لائف کے اندر کئی لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، دکھوں سے گھبرا جاتے ہیں، مینٹل ٹربل ہوتی ہے، اور پھر وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر ڈپریشن شروع ہوتی ہے، اور ڈپریشن ایک بہت بری بیماری ہے۔ آدمی کو ایسا ہوتا ہے میرا کوئی نہیں۔ ڈپریس آدمی جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی ایک بڑی سزا ہے، اور ڈپریس وہی بنتا ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے۔ پکا ایمان والا آدمی کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا مولا بیٹھا ہے، وہ جو کرتا ہے وہی ٹھیک ہے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ ڈسپونڈنسی یعنی نا امیدی جو ہے، مولانا سلطان محمد سے فرمایا ڈسپونڈنسی از اے سن، یہ گناہ ہے، نا امید ہونا گناہ ہے۔ ارے خدا بیٹھا ہے، نا امیدی کاہے کی؟ ڈپریشن اسی کو ہوتی ہے کہ جس کا ایمان برابر نہیں، اور اگر وہ دسوندی ہے تو اللہ باللہ اس کو کبھی یہ بات آتی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط اور کامل ہے۔ ڈپریشن خدا تعالیٰ کسی کو نہ دے، بخشش دے۔ دسوند جو ہے وہ ہم کو بیت الخیال میں بہت کام آتی ہے، کیونکہ دسوند دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دسوند دینے سے ایمان کی محبت پیدا ہوتی ہے، دسوند دینے سے انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ حلال کی خوراک کھاتا ہے۔ اس نے امام کا حق دے کے امام کے پاس سے جو اس کو مہربانی اور دعا آشیش ملتی ہے
اس سے اس کے دل میں محبت جھاگتی رہتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ اے مولا، پھر وہ اپنے مولا کی محبت کے اندر پھر وہ پکارتا ہے، آؤ مارا سوامی راجا دھرمی راجا، تیرے نام سے مرو من رو باندھو، گنگناتا ہے، آ مولا میرے، تیرے نام سے میرا جو دل ہے باندھا جائے، ہر وقت اس کی مستی اور سرشاری میں جو رہتا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی ڈر نہیں، ولا خوف ولا هم يحزنون۔ اللہ کہتا ہے نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہے اور نہ اس کو حزن یعنی غم ہے، وہ مستانہ شیر کی طرح گھومتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت کے یہ رستے بیت الخیال ہے، مگر آج ہم بیت الخیال کی جو امپورٹنس ہے ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ میں پھر وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں ہماری زندگیوں کے اندر مال دولت عیش آرام گھس گیا ہے۔ حضرت امام نے ادھر 86 کی جو پدرامنی کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اس میں حضرت امام فرمایا کہ یہ ویسٹرن سٹائل اور ویسٹ کی بدیاں برائیاں ہیں، ان میں تم نہ پڑنا، تمہارا رستہ بالکل جدا ہے۔ ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے مرید ہیں، عبادت گزار ہیں، فرمان بردار ہیں، ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، اور اگر کچھ تھوڑی سی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہم شام کو آ کے مولا کے پاس کہتے ہیں، مولا پلیز معاف کر دے، میرے سے بھول ہو گئی، مکھی کے پاس جا کے توبہ بندو گنہگار، یہ ہم کنفیس کر کے اور معافی مانگتے ہیں، ہماری سلیٹ کلیئر ہو جاتی ہے۔ صبح کی عبادت میں یہ جو چیزیں ہیں نا، اے مومنو، پھر میں کیا کہتا ہوں، انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ دیر از اے ٹیسٹ ان پڈنگ، جب تک پڈنگ نہیں کھائی اس کے ٹیسٹ کا پتہ نہیں لگتا۔ اسی طرح سے جب تک کہ عبادت کے اندر آپ آگے تھوڑا بڑھ کے اس کا مزہ نہیں چکھا تب تک پتہ نہیں لگتا کہ عبادت کیا چیز ہے۔ واضح سننے سے خیالات بدلتے ہیں، واضح سننے سے انسان کے اندر خدمت پیدا ہوتی ہے، سچ بات ہے، لیکن عمل ہونا چاہیے، اور جو عمل ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبح کی عبادت ہمارے مذہب کا کرنل ہے، مغز ہے۔ صبح کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں مرنا، ایک دن مرنا ہے، موت سے پہلے ہم اس چیز کا مزہ چکھ لیں تو ہماری موت آسان ہوئے اور بعد میں ہمارے لیے بادشاہی پڑی ہے، مگر دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اے مومنو، آپ خوش نصیب ہو کہ امام زمان کا بول آپ کے سینوں میں پڑا ہے، اس کو دن میں بھی اپنے خیالوں میں یاد کیا کرو۔ بیٹھ کے بیٹھک نہیں کرنی دن کے وقت، یہ صرف 4 اور 5 بجے اندر حکم ہے کہ ہم عبادت کریں، لیکن دن کے وقت چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے اپنے بول کو یاد کرتے رہو۔ ایک چیز یاد رکھنا، زبان سے بالکل پکارنا نہیں، منہ میں بھی بول کو یاد کرتے کرتے منہ میں بھی زبان ہلنی نہیں چاہیے۔ اور جب آپ ادھر بیٹھو عبادت کے لیے، جماعت خانے آ کے عبادت کرنا اس لیے اچھا ہے کہ جماعت خانے کے اندر روحانیاں اور فرشتے جو ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو ان کی جو بڑائی ہے، ان کی جو اچھائی ہے، ان کی جو پاور ہے، وہ ہم کو مدد کرتی ہے عبادت میں کنسنٹریٹ کرنے کے لیے۔ لیکن کنسنٹریشن کے لیے کچھ اصول ہیں۔ میں واضح میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کورس ہے، جیسے انجینئرنگ کا، ڈاکٹری کا کورس ہوتا ہے یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر، کوئی کورس 1 برس کا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کی طرح 8 برس 10 برس کا کورس ہوتا ہے۔ عبادت کا بھی ایک کورس ہے، اور امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ اگر تم برابر میرے فرمان کے اوپر 5 برس عمل کرو تو تم کو وہ چیز ملے کہ جو ملنی چاہیے، یعنی نور کی بخشش ملے۔ امام نے 5 برس دیے ہیں، لیکن میں جماعتوں کے اندر کہتا ہوں کہ
इन 5 वर्षों को पूरा करने के लिए कम से कम 3 बरस खूब मेहनत करो, ज्यादा दिन डालो। इबादत नूर की चीज है, और अगर हमारे अमल अच्छे नहीं तो कभी भी हम इबादत की पाकीज़गी को, पवित्रताई को, प्योरिटी को हम हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारे अमल अच्छे होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, बदनजर नहीं करना, बदियां बुराइयां हमें पता है, हम जानते हैं क्या चीज बदी है। इन बदियों से अपने आप को बचाओ। जब अमल ठीक और क्लीन हो जाएंगे तो हमारे अंदर क्लीनलीनेस आएगी, और उस क्लीनलीनेस हालत के अंदर जब हम बैठ के इबादत करेंगे तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अमल अच्छे होंगे, रोजी रिज़्क पाक होवे, बदन को भी पाक साफ रखो, क्योंकि बदन को पाक साफ रखना भी इबादत में शामिल है। ये बदन, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि ये खुदा की मस्जिद है, टेम्पल ऑफ गॉड है। ये इसके अंदर मौला बसता है, ये जमात खाना है हमारी बॉडी। हमारे पीर शमस कहते हैं कि मेरी जो बॉडी है, काया हमारी मस्जिद, मन मेरा मुसल्ला। मुसल्ले पे बैठ के इबादत और नमाज पढ़ते हैं तो मन मेरा मुसल्ला, अल्लाह मेरा काजी, काया मेरी मस्जिद है। ये जमात खाना है हमारा जो बॉडी है, इसको भी साफ पाक रखो, गंदगी से दूर रहो। हर रोज बदन के जो खास कपड़े हैं जो बदन के साथ लगे हुए हैं, अगर हर रोज नहीं बदला सकते तो 2 दिन से ज्यादा मत पहनो। ये छोटी छोटी चीजें हमको इबादत में काम आती हैं। हमारे जो बॉडी के साथ लगे हुए कपड़े हैं उनको रोज नहीं बदला सकते, जो बदला सकते हो तो रोज बदलाओ, नहीं तो 2 दिन से ज्यादा मत पहनो। धो के साफ करके पहना करो, कपड़े भी हमारे साफ होंगे, बॉडी भी हमारी क्लीन होवे। ये चीज हमको बैतुल ख्याल में काम आएगी। दिन के वक्त खाना खा लो, कम से कम 10 से 20 मिनट आराम से बैठो, आंखें बंद करो और मौला को याद करो। खाना खाने के बाद जो आदमी बैतुल ख्याल की इबादत करता है उनके लिए ये जरूरी चीजें हैं कि जो हमें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह बता चुके हैं। खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद कम से कम 10 से 20 मिनट आंखें बंद करके सोफा के ऊपर किधर भी कुर्सी पे आराम से बैठो और अपने दिल के अंदर मौला को याद करो। फिर अपने काम धंधे पे जाओ, और जहां तक बन सके कभी पेट भर के खाना मत खाओ। नबी करीम कहते हैं कि तू 3 रोटियां खा सकता है ना, तो 2 खाया करो। तू 3 रोटियां खा सके तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं 2 रोटियां खाया करो, पेट भर के मत खाओ। पेट भर सो तो भारी थसे। पेट भर के खाना बैतुल ख्याल की इबादत के विरुद्ध है, खिलाफ है। दिन को भी रात को भी, और रात को खुसूसी तौर पे लाइट फूड होनी चाहिए कि जो 1-1.5 घंटे के अंदर हजम हो सके। मगर ऐसा आदमी के जिसको बहुत अच्छी तरह से खुराक चाहिए, टेस्टदार, मजेदार, चटपटा चाहिए, पानी निकलता होवे आंखों से, सिर से, और मिर्चे खा रहा है, सी कर रहा है, उस आदमी को इबादत की बात नहीं करनी चाहिए। उसके लिए इबादत नहीं है। सिंपल फूड खाओ और जल्दी सो जाओ। इबादत 5 बजे 4 बजे शुरू होती है, तो 4 बजे से पहले कम से कम 5 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर घर पे बैठते हो इबादत के लिए तो 3:45 बजे जरूर उठ जाओ, 10:30 बजे सो जाओ। बिगिनिंग के अंदर जल्दी से नींद नहीं आएगी, लेकिन हर रोज बराबर 10:30 बजे कभी पलंग में चले जाओगे तो 10-15 दिन के बाद घड़ियाल अंदर की एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ही पिल्लों के ऊपर सिर रखा तो गए, यानी कि आधे मिनट में सो जाना चाहिए। कई लोग हैं 1-1 घंटा तक वो हिसाब करते रहते हैं मगर नींद नहीं आती। मोमिन को ये नहीं होता। मोमिन ने तो आंखें बंद की और सो गया, और इरादा किया उठ बैठा। अगर घर पे बंदगी करनी है तो 3:45 बजे उठो, और जमात खाने आना है तो 3:30 बजे उठो। आंख साफ होके टॉयलेट में जाके
ایک گلاس پانی پیو، کیونکہ نیند میں ہمارے بدن کا جو پانی ہے وہ سوکھ جاتا ہے، سانس میں پانی باہر جاتا ہے، اس لیے اٹھنے کے بعد پونا گلاس پانی پیا کرو، لیکن برف کا پانی نہیں، باڈی ٹیمپریچر، روم ٹیمپریچر کا پانی پیو، یہ سرکولیشن کے اندر کام آئے گا اور دھیان لگانے میں بھی ٹھیک رہے گا، ہارٹ کے لیے بھی اچھا ہے۔ عبادت کرو، عبادت کے بعد کبھی نیند آتی تو سو جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ صبح کی عبادت کے بعد جماعت خانے سے جا کے کئی لوگ سو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، سوا کہ اس کو کہیں کام کاج کے لیے جانا ہے۔ یہ جو صبح کی نیند جو ہے نا جماعت خانے کے ٹائم کے بعد کی، اس میں آدھا پونا گھنٹہ ایسی نیند ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو انسپریشن ملتا ہے، ایسی اس کو سپنے آتے ہیں کہ جو حقیقت میں ڈریم نہیں ہے، ایک قسم کی گائیڈنس ہے۔ اس آدھے پونے گھنٹے کے اندر بہت سی گائیڈنس ملتی ہے، اچھے اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے خود کے بہت سی پرابلمز اس میں سولو ہو جاتی ہیں۔ کام کاج ہے تو بولے نہ سو، مگر اپنی زندگی کے حساب سے، اپنی باڈی کے حساب سے، عمر کے حساب سے کم از کم انسان کو اتنی نیند چاہیے کہ اس کے بدن کو فائدہ ہوگا۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی 18-20 برس کا جوان ہے، لڑکا کے لڑکی، تو اس کو کم از کم 10 گھنٹے سونا چاہیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 24 گھنٹے سوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عمر بڑھتی رہتی ہے، نیند گھٹتی جاتی ہے۔ 40, 50, 60 برس کی عمر تک آدمی کو 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ 60 برس کے بعد آدمی کو 5 گھنٹے نیند، 6 گھنٹے کافی ہے۔ بہت زیادہ سونے سے دماغ کی حالت ویک ہو جاتی ہے۔ 60-65 برس کی عمر کے بعد بہت تو 5 سے 6 گھنٹے، بہت تو اگر بن سکے تو 4-5 گھنٹے سونا چاہیے، لیکن پاسبل نہیں سب کے لیے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اپنی باڈی کو راحت ملنی چاہیے، ضروری ہے، مگر حد سے زیادہ نہیں، لمٹ لیس نہیں۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے، کام کاج کرتے کرتے، وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، دل بیار دست بکار، دل یار سے لگا ہے، ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے مولا کو یاد کرتے رہو۔ بیت الخیال کا بول بھی یاد کر سکتے ہو، مگر بیٹھک نہیں کرنا، کنسنٹریٹ نہیں کرنا، یوں اس کو ریپیٹ کرتے رہو، اس کی محبت میں سرشار رہو، اس کی باتیں سوچتے رہو، اس کی باتیں سنتے رہو، اور اس کی باتیں سننے سے ہمارے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ محبت عشق ہے، یہ بیت الخیال کا فروٹ ہے۔ حضرت امام کی محبت بیت الخیال کا فروٹ ہے، اس فروٹ کو کھاؤ اور چکھو، اور اس نور کی مستی میں زندگی گزارو کہ اس کی خوشی کا کوئی پار نہیں، کوئی چیز اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ یہ ہے ہماری بیت الخیال کی عبادت۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقت کی سمجھ دے وے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، اپنی محبت دے وے، دشمن سکوریت میں پڑا رکھے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا حضرت امام تمام بلائے آفت ظاہری باطنی دور کرے، اور اپنی نور کی بخششوں میں آپ کو ہمیشہ شامل رکھے۔ سکھی رہو، آباد۔